بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا موضوع موت۔ جب موت آئے گی تو یقین جانیں کہ کچھ بھی کام نہ آئے گا۔ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا اور اس دنیا کے سب کام کاج جاری رہیں گے۔ آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا۔ آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا اور آپ کو اس مال کا حساب دینا ہوگا۔ موت کے وقت سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا نام ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ ڈیڈ باڈی کہاں ہے؟ جب وہ جنازہ پڑھنا چاہیں گے تو کہیں گے کہ جنازہ لائیں۔ جب دفن کرنا شروع کریں گے تو کہیں گے کہ میت کو قریب کر دیں۔ آپ کا نام ہرگز نہ لیا جائے گا۔ مال، حساب، نسب، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئیں۔ یہ دنیا کس قدر زیادہ حقیر ہے اور جس کی طرف ہم جا رہے ہیں وہ کس قدر عظیم ہے۔ آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی۔ نمبر 1، جو لوگوں آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے۔ نمبر 2، آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں اور ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے۔ نمبر 3، آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا۔ وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے اور اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو جائے گی اور وہ آخرت ہے۔ آپ سے زائل ہو جائے گا آپ کا نمبر 1 حسن، نمبر 2 مال، نمبر 3 صحت، نمبر 4 اولاد، نمبر 5 آپ اپنے مکان اور محلات سے دور ہو جائیں گے۔ نمبر 6 شوہر بیوی اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائے گی۔ آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہ جائے گا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیاری کی ہے؟ یہ وہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے آپ اس کی طرف توجہ کریں۔ نمبر 1 فرائض، نمبر 2 نوافل، نمبر 3 پوشیدہ صدقہ، نمبر 4 نیک اعمال، نمبر 5 تہجد کی نماز، نمبر 6 اور اچھے اخلاق کی طرف شاید کہ نجات ہو جائے۔ آج جسم میں روح ہے، موقع ہے، اچھائی والے کام کرو اور آگے بھیجو۔ کل جسم ہوگا لیکن روح پرواز کر چکی ہوگی، پھر افسوس اور پچھتاوے کے سوا کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ ابھی بھی وقت ہے، توجہ کر لو اور باقی زندگی رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے والے کام کامیابی اور نماز جیسے ہیں۔ پانی محتاج نہیں پینے والوں کا اور نماز محتاج نہیں پڑھنے والوں کی۔ دونوں کے لیے پیاس ضروری ہے، جسم کی پیاس کے لیے پانی اور روح کی پیاس کے لیے نماز۔ اللہ پاک آپ کی روح کو نماز کی طلبگار رکھے۔ رب کریم آپ کو کائنات میں ریت کے ذروں، پانی کے قطروں، درختوں کے پتوں اور آسمانوں کے ستاروں سے زیادہ خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ پاک آپ کو اتنا عطا فرمائے جتنی اس کی شان ہے، اتنی خطائیں معاف فرمائے جتنا وہ رحمان ہے، آزمائشوں سے وہ اپنا اتنا محفوظ رکھے جتنا وہ مہربان ہے۔ آمین۔ امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ایسی اور بہت سی ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔